بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین، آج ہم قصص القرآن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات اور قصص کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مختصر انداز میں، اور پھر اس سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت اور کیا عبرت حاصل ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج سب سے پہلا واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ طٰہٰ میں اور مختلف جگہوں پر. واقعے کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کو یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ، ایک قائم مقام بنانے والا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اعلان فرمایا کہ ہم اس روئے زمین پر اب ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو اس زمین پر خلیفہ ہوگی، گویا میری قائم مقام ہوگی. یعنی اسے اس زمین کا اختیار دیا جائے گا، وہ اس زمین پر رہے گی اور اپنے اختیار سے یہ باور کرے گی کہ ہاں وہ اللہ کی فرما بردار ہے یا نہیں ہے. فرشتوں نے اپنا یہ اشکال یا یہ کہ یہ عرض گزاشت رکھی کہ اے اللہ، آخر آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم سے پہلے یہاں اجنہ کو، جناتوں کو بسایا گیا تھا اور انہوں نے یہاں خوب ادھم مچائی تھی، خوب قتل و غارت کری تھی. تو فرشتوں کو یہ تجربہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا اللہ کے حضور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے مجھے یہ کرنا ہے اور اس کی الگ ہی حکمتیں ہیں. خیر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، وہ ایک زندہ انسان بن کے تیار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان ایک کمپٹیشن کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں سے کہا کہ اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، وہ نہ بتا سکے. تب حضرت آدم سے کہا کہ آپ بتائیے. حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. خیر، اب حضرت آدم علیہ السلام بن کر تیار ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے تمام فرشتوں، اے تمام لوگوں، آدم کا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. تو اس کے خیال میں، ابلیس کے خیال میں یہ تھا کہ آگ چونکہ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس انسان سے، اس آدم سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں نہ کروں. گویا ابلیس سے غلطی ہوئی، اس غلطی پر اس نے سرکشی اختیار کی، تکبر کیا اور جم گیا، اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا کہ ہاں میں نے نہیں کیا. تو اس کی ایک لاجک ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غضب آیا اور کہا فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، اب آج سے تو ذلیل ہوگا.
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے، جا نکل جا میرے دربار سے۔ گویا راندے درگاہ ہو گیا، مردود ٹھہرا۔ اب ابلیس نے بھی سوچا کہ میں اکیلے آخر اللہ کے غضب کا، اللہ کی لعنت کا شکار کیوں میں ہمیشہ اکیلے ہی جہنم کا ایندھن بنوں۔ فوراً اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی، کہا کہ اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی، مہلت دے دی کہ جا، تجھے مہلت مل گئی ایک مدت تک۔ تو اس نے پھر قسم کھائی، قال فبما اغويتني لأزينن لهم، یا دوسری جگہ ہے لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ چونکہ اب میں تو گمراہ ہو ہی چکا ہوں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں رکاوٹ ڈال کر انسانوں کے راستے میں بیٹھوں گا، میں ان کے لیے مزین کروں گا، میں ان کے کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، اور انہیں ہر حال میں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو بہکا لے جن کو بہکانا چاہتا ہے، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن جو لوگ تیری اتباع کریں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، تیری پیروی کریں گے، انہیں یاد ہو جانا چاہیے، انہیں یہ باور کر لینا چاہیے کہ میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد شیطان اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور یہ کہا کہ تم یہاں رہو، یہ ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن یاد رہے یہ ایک درخت ہے، اس سے دور رہنا۔ گویا ایک امتحان کی گھڑی وہیں ڈال دی، ایک امتحان کا تجربہ وہیں شروع کرا دیا۔ وہیں پھر حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ اب دونوں ساتھ وہاں رہنے لگے، خوش رہتے تھے، جہاں سے چاہتے تھے کھاتے تھے، عیش کرتے تھے۔ لیکن شیطان کو یہ بالکل یہ بات بھلی نہیں لگی، اس نے کوشش شروع کر دی، اس نے حضرت آدم کو اور حوا کو بہکانا شروع کیا۔ خوب کوشش کی، بالآخر وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکا دیا، اور ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے کھا لیا۔ اس درخت سے کھانا تھا کہ پورے جسم کا کپڑا ان سے اتر گیا، وہ برہنہ ہو گئے۔ فوراً انہیں ہوش آیا کہ ہم نے تو واقعی غلطی کر لی۔ اب فوراً وہ پتے اٹھا کر کے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے اور بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے نادم ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرمندگی اور اس ندامت پر اللہ کو گویا پیار آیا، اللہ کو رحم آیا، تو اللہ نے انہیں کلمہ سکھایا۔ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر اب آپ ہماری بخشش نہ فرمائیں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ یہ دعائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر ان کو، حضرت حوا کو اور پھر ابلیس کو، ان تینوں کو اس دنیا میں بھیج دیا اور کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، لیکن یاد رہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جا تو رہے ہو اس دنیا میں، لیکن یاد رہے جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی گائیڈ لائن آئے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی اتباع کرو۔ اگر اتباع کرو گے تو نہ اس دنیا میں کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا، کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا۔
لیکن جو لوگ انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ جہنم والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا پہلے ہی دن حضرت آدم اور حوا کو جب اس دنیا میں بھیجا تو یہ تنبیہ کر دی، یہ نصیحت کر دی کہ جا رہے ہو اس دنیا میں، لیکن یاد رہے کہ ہر دور میں تم بھی سن لو، تمہاری آنے والی نسلیں بھی سن لیں کہ اب ہر دور میں میری کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور آیا کرے گی۔ تو کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اس ہدایت و رہنمائی کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسی کے راستے پر چلیں گے۔ اور ناکام و نامراد اور جہنم والے وہ ہوں گے جو انکار کریں گے، جھٹلائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ آدم و حوا تمہیں جس جنت سے نکالا گیا ہے، اگر دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں میری ہدایت، میری گائیڈ لائنز پر عمل کرنا پڑے گا، میری ہدایت کو قبول کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر تمہیں وہ جنت نہیں چاہیے، اس جنت کے علاوہ تمہیں شیطان کا ساتھی بننا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے، تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا انکار کر دے۔ یہ ہے واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں دو تین چیزیں بہت واضح طور پر معلوم بھی ہوتی ہیں اور دو تین نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا اسپیشل بنایا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، یوں ہی نہیں کہ یہ پوری کائنات، زمین پر جو کچھ بھی ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں اللہ نے گویا اپنے لیے بنایا ہے۔ خلیفہ کا لقب دیا ہے کہ تم اللہ کے نائب ہو، اللہ کے قائم مقام ہو اس زمین پر۔ اللہ موجود ہے لیکن اللہ نے اس زمین کا اختیار ایک حد تک تمہیں دیا ہے۔ تم یہاں کھیتیاں کرتے ہو، تم یہاں گھر بناتے ہو، تم یہاں رہتے ہو، یہاں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہو، اس کو کنٹرول کرتے ہو، اس کو مسخر کرتے ہو، یہاں بادشاہ بنتے ہو، یہاں کے سفید و سیاہ کے مالک بنتے ہو۔ یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تو تمہیں تو اسپیشل بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ لقب دیا ہو۔ تمہیں دیا ہے تو تم بڑے اسپیشل ہو۔ تو اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو پہچانو اور یہ ثابت کرو کہ واقعی تم اشرف المخلوقات ہو، تم واقعی اللہ کے خلیفہ ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، فرشتوں اور انسانوں میں جو نمایاں فرق ہے وہ ہے علم کا فرق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے دکھلائی؟ وہ علم کی فوقیت تھی کہ وہی علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا، آدم نے فوراً آبزرو کر لیا، فوراً قبول کر لیا، یاد کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ وہیں فرشتے موجود تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس علم کو اخذ کر سکتے تھے۔ تو انسان کی خاصیت ہے علم۔ انسان ہو اور وہ جاہل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے انسان ہونے کو پہچان نہیں رہا ہے۔ جہالت یہ انسان کی خاصیت نہیں ہے، انسان کی خاصیت ہے علم۔ اسی لیے قرآن کا پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ یہی تھا، اقرأ، اے لوگو پڑھو پڑھو۔ تو کیا ہے؟ پڑھنا، تعلیم، علم، یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اگر یہ آ جائے انسان کے اندر تو پھر ہر چیز صحیح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ گویا اس کے ہاتھ میں ایک چراغ آ جاتا ہے جس کی روشنی میں وہ لمبے سے لمبا راستہ، طویل سے طویل سفر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو بجا لانا۔ اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم فرشتوں والا عمل کریں گے یا شیطان والا عمل کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک غلطی شیطان سے ہوئی
اور ایک غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ غلطی آدم سے ہوئی تو آدم فوراً شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، فوراً اللہ کے حضور رجوع ہو گئے، فوراً توبہ کر لی۔ اور غلطی شیطان سے ہوئی تو اس نے تکبر کیا، اس نے سرکشی اختیار کی، اس نے عذر پیش کرنا شروع کر دیا۔ دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ شیطانی عمل یہ ہے کہ انسان غلطی پر غلطی کرتا جائے، غلطی پر ڈٹ جائے، غلطی پر سرکش بن جائے، ہٹ دھرم بن جائے، اور طرح طرح کی ایکسکیوز اور طرح طرح کی وہ آزار پیش کرنا شروع کر دے۔ اور ہمارے باپ آدم کا اسوہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی بھی ہیں اور ہم سب کے جد امجد ہیں، تو گویا ہمارے باپ، ہمارے جد امجد کا اسوہ یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، لیکن اگر ہو ہی گئی غلطی تو اب اس پر ڈٹیں گے نہیں، اس پر سرکش نہیں ہوں گے، فوراً اللہ کے حضور رجوع ہوں گے، فوراً توبہ کریں گے، فوراً نادم و شرمندہ ہوں گے۔ یہ ہے اسوہ آدم۔ تو یہ دونوں اسوے ہمارے ساتھ سامنے ہیں۔ ہمیں کون سا اسوہ؟ پہلے اسوے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی لعنت، ہمیشہ ہمیش کی دھتکار، ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ اور دوسرے اسوے کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت سے اگرچہ نکل گئے لیکن جنت میں جانے کی بشارت مل گئی، نبوت کا درجہ مل گیا، ابو الانسان ہونے کا درجہ مل گیا، اور دوبارہ جنت میں جانے کی بشارت مل گئی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیش کی لعنت چاہتے ہیں یا ہمیشہ ہمیش کی رحمت چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم چاہتے ہیں یا ہمیشہ ہمیش کی جنت چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم جنت چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ اپنائیں اور شیطان کے نقش قدم سے، اس کے اس گھٹیا عمل سے ہم دور رہیں۔ چوتھی اہم بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ کر ایک تجربہ کرایا کہ یہ جنت ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایک شجر ممنوع ہے، تو یہ ثابت کرو کہ شجر ممنوع سے بچ کر تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو گے، یہ ثابت کرو کہ تم اس جنت کے ہمیشہ ہمیش کے لائق ہو، یہ ثابت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوشش کی ثابت کرنے کی، لیکن لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن فوراً اپنی غلطی کو سدھارا اور دوبارہ جنت کے مستحق ہوئے۔ یہی تجربہ ہمیں اور آپ کو روزانہ اس دنیا میں کرنا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک چھوٹی جنت ہے۔ جنت کی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پھیلا دی ہیں، چاروں طرف اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، لیکن اس میں کچھ شجر ممنوعہ بھی ہیں، کچھ چیزوں پر نشاندہی کر دی گئی ہے، یہ بے حیائی کے کام ہیں، یہ حرام کاری کے کام ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اللہ کا غضب ہے، وہ نشاندہی کر دی گئی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے۔ وہ ہمارے سامنے آج واضح ہے، الحرام بین والحلال بین، کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ جنت کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، یا یہ کہ جو شجر ممنوعہ ہے، جو حرام چیزیں ہیں، اس میں پڑھ کر ہم ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ، یعنی یہ تجربہ ہمیں اور آپ کو بھی ہے۔ تو اب ہمیں حضرت آدم کی طرح حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ شجر ممنوعہ سے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ سے توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہ پیغام ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی، اور یہ پیغام ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی۔ ہم مسلمانوں پر ضروری ہے، لازم ہے
کہ جس طرح حضرت آدم و ابلیس کا یہ قصہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنا چاہیے، اسی طرح اس واقعے کو، اس حضرت آدم کے تجربے کو حضرت آدم کے دوسرے بیٹوں تک بھی پہنچائیں، انہیں بھی بتائیں کہ دیکھو آپ کے باپ، آپ کے دادا حضرت آدم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں کامیابی کی راہ یہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں اتارا تو یہ کہہ کر اتارا تھا کہ میری ہدایت، میری رہنمائی ہمیشہ آتی رہے گی، بس کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اور ناکام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن وہ بنیں گے جو ہماری آیات کا، ہمارے احکامات کا، ہماری ہدایتوں کا، ہماری آئی ہوئی رہنمائی کا انکار کریں گے۔ فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ نے واضح کر کے دی۔ گویا ہر لمحے ہر انسان کا اسی بات کا امتحان ہو رہا ہے کہ چاروں طرف اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کچھ شجر ممنوعہ بھی ہیں جس کو ہم حرام کہتے ہیں۔ اب یہاں امتحان یہ ہے کہ تم اس شجر ممنوعہ سے، حرام چیزوں سے کھاتے ہو، اس سے مستفید ہوتے ہو، یا اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے صحیح طور پر رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔